السلام علیکم۔ یہ ہماری حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر دوسری ویڈیو ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور اپنی خواہشات کے افعا میں فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر ان بدفعلی میں لگے ہوئے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا کہ آج میرے پاس اگر طاقت ہوتی تو میں تم سب کا مقابلہ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا فرمان پروردگار جل شانہ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یعنی یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے والے ہو۔ لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اے بدبختو، تمہارے گھروں میں جو میری لڑکیاں ہیں وہ جائز طریقے سے تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ العیاذ باللہ، یہ مقصد قطعاً نہ تھا کہ وہ اپنی سلبی پاکیزہ لڑکیاں ان ملعون خبیثوں کو پیش فرما رہے تھے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ان مہمانوں کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان تھے، اور اسی پریشانی کی حالت میں یہ قول بھی ان سے صادر ہوا: لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش آج میرے لیے تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت کی۔ اور سورۃ تحریم میں بھی حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے، اور سورۃ الشعراء میں بھی ارشاد ہے: فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم ودمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، یعنی پتھروں کا برسانا پس بہت برا ہے برسانا ڈرانے کے لیے۔ بعض روایت میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا، اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تھے تو خدا نے ان کو اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو نظر آ گئی دوبارہ، پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے، پھر انہوں نے توبہ کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دعا کی تو پھر ٹھیک ہو گئے اور بھاگ کر اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، اور کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی جادوگر ہے۔ اسی طرح وہ غفلت کی نیند میں تھے کہ صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے شہر کے نیچے سے اپنا پر لگا کر شہر کو اٹھا کر آسمان کے طرف لے گئے، پھر شہر کو الٹا کر دیا اور دریا سے نیچے کر دیا جیسا کہ شروع میں بیان ہو چکا ہے، اور پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ آخر عذاب کا وقت آ چکا، ابتدائی شب ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تہ بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاتے وقت پیچھے کو مڑ کر نہ دیکھنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور خیال کرو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس کو ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط بڑی مستی میں تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ اے محبوب، تیری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ غرض سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں پا لیا، بس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر دی، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔ اور سورۃ ہود میں بھی ایسا ہی فرمایا: بے شک ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے اور صبح آنے میں دیر نہیں۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں
پستی میں بدل دی، یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کے برابر کر دیا اور اس پر کنکریدار پتھر لگاتار برسائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اپنا راز بتایا کہ اب یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں۔ اتنی پریشانی کے وقت حضرت لوط علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ خدا مجھے اتنی طاقت عطا فرمایا کہ میں ان سب کو ہلاک کروں، یا خدا تیری طرف سے پناہ مل جائے۔ واقعی وہ پناہ مل گئی اور فرشتوں نے کہا کہ یہ لوگ اب تجھے بھی کوئی نقصان یا تکلیف نہیں دے سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک۔ فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ تجھے ہرگز تکلیف نہیں دے سکتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا۔ وہ مثل توق کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان شہروں پر بھی برسے جو لوگ دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے، ان پر بھی وہ وہی گرے، اور ان میں جو جہاں تھا وہی پتھر لگنے سے ہلاک ہوا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے بات کر رہا تھا، وہی آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ غرض یہ کہ اس زمین میں کوئی نہیں بچا۔ مذکور ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھی، ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھی۔ بڑی بستی کا نام سدوم تھا۔ یہاں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ کسی کو اگر تم لواطت کرتا ہوا پاؤ تو اوپر نیچے والے دونوں کو قتل کر دو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔